صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. وقال الامام الحسین فی یوم العاشوراء بسم اللہ الرحمن الرحیم حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ، آج شب ولادت باسعادت امام محمد تقی اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی ہے. تو ہم نے آج کی اس مختصر سی محفل کا عنوان جو ہے جناب علی اصغر کے نام سے منسوب کیا ہے. کچھ فضائل جناب علی اصغر کے شان میں. امام حسین کا کلام عاشوراء کے دن جب سب اصحاب و انصار شہید ہو چکے تھے تو امام نے کہا حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کے لیے، ہے کوئی میری مدد کے لیے. تو اس وقت جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ بتایا، بابا میں ابھی زندہ ہوں آپ کی مدد کے لیے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے آواز پر جب بھی امام آواز بلند کرے تو ان کی آواز پر لبیک کہنا ہر ایک کا فریضہ ہوتا ہے. اگر کربلا کے میدان میں علی اصغر لبیک نہیں کہتے تو وہیں پر قیامت آ جاتی. میں اس سے تھوڑا سا پس منظر پر جو ہے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جب جناب امام حسین 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ لوگوں کو سبھی کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ جب سواریاں آئیں اور بیویاں سواریوں پہ سوار ہونے لگی تو جناب فاطمہ صغریٰ نے ماں سے خواہش کی تھی کہ اے مادر گرامی کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی علی اصغر کو میرے حوالے کریں، کچھ لمحوں کے لیے، تاکہ میں علی اصغر کو اپنے کلیجے سے لگا لوں. ماں نے علی اصغر کو جناب صغریٰ کے حوالے کیا. صغریٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا، بوسہ دیا. پھر ماں آئیں جناب صغریٰ سے اپنے بچے کو لینے کے لیے. تو جناب صغریٰ نے کہا کہ اگر میرا بھائی علی اصغر خود بخود آ جائے تو آپ لے کے جائیں. تو ماں تھی، ماں نے محبت کے ہاتھ بڑھائے لیکن علی اصغر نہیں آئی. جناب زینب آئی، علی اصغر نہیں آئے. ام کلثوم آئی، علی اصغر نہیں آئے. جناب فاطمہ کبریٰ آئیں، علی اصغر نہیں آئے. جناب علی اکبر آئے، علی اصغر نہیں آئے. جناب عباس گئے، علی اصغر نہیں آئے. قاسم گئے، علی اصغر نہیں آئے. اون محمد گئے، علی اصغر نہیں آئے. یعنی بہن کی آغوش میں علی اصغر پلٹ کر نہیں آئے. تو جب یہ منظر امام حسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور جناب علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. دیکھیں بچوں کی فطرت ہے ہنسنا، سمجھنا نہیں ہے. سمجھنا ایک معیار عمر کے بعد جو ہے انسان جو ہے سمجھدار ہوتا ہے. لیکن علی اصغر کے تقریباً 8 یا 10 دن اس وقت ان کی عمر جو ہے لکھی تھی، لیکن اتنے باسمجھ تھے، اتنے باعقل تھے علی اصغر کہ امام کے کلام کو سمجھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے. جناب امام حسین گئے اور جانے کے بعد جناب علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. جیسے ہی علی اصغر کے کانوں میں امام نے جملہ کہا تو فوراً بہن کی آغوش کو چھوڑ کر باپ کی آغوش میں آ گئے.
یعنی یہاں پر جناب علی اصغر کی عقل پر یہ بات، اللہ اکبر، کتنے عاقل تھے علی اصغر، کتنے فہم و ادراک رکھتے تھے. یعنی صرف و صرف 8 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کی عمر تھی جب مدینے سے نکل رہے تھے. یہ پہلا دن. دوسرا دن جب جناب امام حسین نے حلمین کی صدا کربلا میں بلند کی تھی تو جناب علی اصغر نے یہاں پر بھی، کہاں پر، مدینے میں بھی جناب امام حسین کی آواز پر لبیک کہا تھا. لبیک کہہ کر اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑ کر باپ کی آغوش میں آ گئے تھے. ادھر جب 10 محرم کو حلمین کی صدا بلند ہوئی تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. معلوم تھا کیا کرنا تھا، ادھر معلوم تھا 8 دن کے سن میں کہ باپ کے آغوش میں آنا ہے، ادھر جھولے سے گرا کر اپنے وجود کو ثابت کرنا تھا. اے بابا میں ابھی ہوں، زندہ ہوں آپ کی مدد کے لیے. یہ منظر دیکھ کر ایک فکر جو ہے آتی ہے کہ جناب امام حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا جناب علی اصغر کے کانوں میں جو ہمک کر آ گئے تھے. اس کی تفسیر ہمیں کربلا میں ملی ہے. امام حسین نے یہی کہا ہوگا، اے علی اصغر، جب کربلا میں حلمین کی صدا بلند کروں گا تو میری آواز پر لبیک کہنے والے سوائے تمہارے کوئی اور نہیں ہوگا. اگر تم نہیں آئے تو پھر، اس لیے کہ امام کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے. جب امام نے آواز دی تھی تو شہدائے کربلا پیروں کے بل کھڑے ہو گئے تھے اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، اے مولا حسین، ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر ہمیں پروردگار عالم زندگی دے آج بھی ہم آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے عظمت جناب علی اصغر. ہم کیا ہے، اکثر و بیشتر علی اصغر کو یاد کرتے مصائب میں. ظاہراً جناب علی اصغر 6 ماہ کے تھے، مگر اس چھوٹے سے عرصے میں، اس چھوٹی سی عمر میں ایسی تاریخ تحریر کر گئے کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور تاریخ اسلام میں کچھ نو مولود بچے ملتے ہیں جو گفتگو کیے ہیں، جو بات کیے ہیں. تاریخ اسلام میں کچھ نو مولود چھوٹے بچے، آغوش کے بچے ملتے ہیں جو بات کیے ہیں. ان میں سے پہلا جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، گفتگو کی کہ یوسف کے کا دامن میلا نہیں ہے. ایک بچے نے گواہی دی کس کے لیے؟ نبوت کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے. ایک دوسرا، جناب عیسیٰ نے گہوارے میں رہ کر اپنے والدہ گرامی کی عصمت اور طہارت کی گواہی دی. دو، ایک جناب یوسف کے لیے گواہی، دوسرا جناب مریم کے عصمت اور طہارت کی گواہی. ان دونوں نے گہوارے میں گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ یہ جناب یوسف گنہگار نہیں ہے اور جناب مریم عصمت دار ہے، طہارت دار ہے. مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں یعنی جناب ایک جو ہے جناب علی اصغر، جناب علی اصغر اور جناب عیسیٰ اور جناب یوسف کی گواہی دینے والا بچے میں فرق کیا ہے؟ فرق مختصر یہ ہے کہ ان دونوں کی گواہی دینے کے لیے زبان دونوں نے کھولی. گواہی دینے کے لیے زبان دونوں نے کھولی، یعنی یوسف کو بچانے کے لیے بچے نے زبان کھولی، جناب مریم کی عصمت
اور پاک دامانی کو بتانے کے لیے جناب عیسیٰ نے زبان کھولی، اللہ اکبر، مگر جناب علی اصغر نے زبان نہیں کھولی۔ امام حسین کی مدد اور نصرت کی جناب علی اصغر نے، مگر زبان کے ذریعے سے نہیں، زبان کو کھول کے ذریعے سے یا زبان گفتگو کے ذریعے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنی مسکراہٹ سے مولا حسین کی مدد کی، صرف اپنی مسکراہٹ سے۔ اس مسکراہٹ سے اپنے بابا کی مظلومیت کو ثابت کیا۔ مقصد امام حسین کی تکمیل کے لیے شہادت جناب علی اصغر کا ہونا ضروری تھا۔ اگر جناب علی اصغر نہیں ہوتے تو شہادت کی فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہے نا ان دونوں اور بچوں اور جناب علی اصغر میں فرق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اصغر کا تاریخ میں صرف اور صرف 3 مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے۔ جناب علی اصغر کا تاریخ میں، یعنی مدینے سے لے کر کربلا کی شہادت تک 3 مرتبہ تذکرہ ہے۔ پہلا تذکرہ جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو امام حسین نے علی اصغر کے کانوں میں کہا تھا، کچھ کہا تھا۔ پہلا تذکرہ ہے نا، ابھی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا تذکرہ جب امام حسین نے شہدائے کربلا کی فہرست لکھوائی تھی، کون کون شہید ہوگا، کس جگہ شہید ہوگا کربلا کے میدان میں، تو اس فہرست میں جناب علی اصغر کا تذکرہ بھی آیا تھا، جناب علی اصغر کا نام بھی آیا تھا۔ جب جناب قاسم نے جناب علی اصغر کا شہدائے کربلا کی فہرست میں نام دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، چچا جان کیا فوج خیمے تک آ جائے گی؟ کہا کیوں بیٹے ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس شہداء کی فہرست میں علی اصغر کا نام ہے، اور علی اصغر کا سن بہت ہی چھوٹا ہے، جو چل بھی نہیں سکتے، رینگ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا تذکرہ جب فہرست کربلا لکھی جا رہی تھی اس میں علی اصغر کا تذکرہ آیا تھا، تو اس وقت امام حسین نے جناب قاسم سے کہا تھا کہ نہیں، ظالم اور لشکر ظلم کے ظالم کے لشکر جو ہے خیمے تک نہیں آئیں گے، بلکہ میں اپنے آغوش میں لے جا کر میدان میں جناب علی اصغر شہادت نوش فرمائیں گے، میرے آغوش میں علی اصغر کی شہادت ہوگی۔ دوسرا تذکرہ۔ تیسرا تذکرہ جب امام حسین نے حلمین کی آواز بلند کی کربلا کے میدان میں، اور جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا، جناب علی اصغر کے گرنے کے بعد خیموں میں رونے کا کوہرام، حسین آئے، علی اصغر کو سوال کیا، علی اصغر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ علی اصغر جھولے سے گر چکے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ میرے بیٹے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر تذکرہ ہوا تھا جناب علی اصغر کا پورے قافلے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ شہزادہ ہے جس نے اپنے بابا کے مقصد کو اپنا لہو دے کر، اپنا خون دے کر اس مقصد کو باقی رکھنے کی طاقت عطا کی ہے۔ ہاں، اور ایک جناب علی اصغر کے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے 2 دن کی زندگی میں، صرف 2 دن کی زندگی ہے جناب علی اصغر کی۔ ایک دن جب مدینے سے نکلے تھے، اور دوسرا دن جب امام حسین کے آغوش میں آئے تھے کربلا کے میدان میں۔ 2 دن کی زندگی۔ ان 2 دنوں کی زندگی میں اللہ اکبر، شاعروں نے اتنے اشعار کہے، جناب علی اصغر کے اتنے فضائل لکھے گئے، ان کا کوئی احصا نہیں کر سکتا۔ صرف 2 دن کی زندگی میں اتنا بڑا عظیم مرتبہ جناب علی اصغر نے پایا۔ اگر علی اصغر اکبر جیسی عمر پاتے تو کیا ہوتا؟
علی اکبر کی جیسی عمر پاتے. تو اسی وجہ سے جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے بارے میں زیارت ناحیہ میں میرا سلام ہو اس شیر خار پر جو کربلا میں موجود تھا. یعنی امام زمانہ نے بھی جو ہے سلام کہا. اللہ، یہ جناب علی اصغر ہے. جناب علی اصغر کی پیدائش کے لیے دیکھیں اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. جناب علی اصغر کی پیدائش کے لیے ان کی ماں کا انتخاب مولا حسین نے اسی طریقے سے کیا ہے جس طریقے سے جناب امیر المؤمنین نے عباس کی ماں کا انتخاب کیا ہے عباس کے لیے. جناب عباس ایک تمنا تھی نا کہ مولا علی کی کہ ایک بہادر خاندان میں شادی ہو جس کی وجہ جس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام میں رکھوں گا عباس. یہ عباس میرے حسین کی مدد کرے گا. تو امام حسین نے بھی علی اصغر کے انتخاب کے لیے رباب کا انتخاب کیا علی اصغر کے لیے. یعنی میں سوال ایک ہے، باپ کا جری ہونا، باپ کا بہادر ہونا ایک بیٹے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر باپ بہادر ہے، باپ جری ہے تو یہی کافی ہے نا. تو ماں کا ضرورت نہیں ہے نا، ماں بھی بہادر ہو. ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں آئے، مولا کیا صرف اور صرف باپ کا جری ہونا یا باپ کا بہادر ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے کیوں مانگا؟ ایک بہادر ماں کی ضرورت پڑے گی، ایک بہادر ماں کی ضرورت عباس کے لیے. تو مولا کائنات نے کہا کہ ایک بچے کی پرورش کے لیے، اس کی بہادر بننے کے لیے جتنا حصہ باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی حصہ ماں کا ہوتا ہے. اگر ماں بہادر ہے تو بچہ بھی بہادر ہوگا، اس لیے کہ بچہ ماں کا دودھ پی کر بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو جناب علی، جناب عباس کے لیے مولا کائنات نے بہادر خاندان کی ایک عورت کا انتخاب کیا، اور جو ہے جناب اصغر کے لیے مولا حسین نے جناب رباب کا انتخاب کیا. اس لیے کہ اگر ماں ڈر گئی ہے تو بچہ بھی ڈر پسلا ہو جائے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اگر ماں بزدل ہے تو بچہ بھی بزدل. اگر ماں بہادر ہے، نہیں ڈرتی ہے، تو بچے کو کہیں اکیلا چھوڑ دے چلا جاتا ہے. اس کی زندہ مثال ہے جب فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کے پاس گئی اور اپنے شکم اقدا اپنے مس کیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے خانے کعبہ کو، خانے کعبہ کی در جو ہے شکافتہ ہو گئی. اگر ماں وہاں پر ڈر جاتی تو حیدر پیدا نہیں ہوتا. جناب فاطمہ نے بغیر ڈرے ہوئے خانے کعبہ کے اندر جا کر یہ بتایا کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں اور نہ میرا بیٹا ڈرنے والا ہے. اسی وجہ سے یہ حیدر بھی ہے، کرار بھی ہے. تو ایک بچے کے بہادر ہونے کے لیے جتنا باپ کا بہادر ہونا ضروری ہے اتنا ہی ماں کا بہادر ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آخر میں چند جملے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. علی اصغر کیا ہے؟ مختصر جملوں میں، کربلا میں علی اصغر 6 ماہ کا عباس ہے. اور جو جنگ، جو فتح جناب علی اصغر نے کربلا کے میدان میں کی ہے، کسی شہید نے ایسی فتح نہیں کی ہے. ہر شہید کے پاس تلوار تھی، ہر شہید کے پاس نیزہ تھا، ہر شہید کے پاس شہادت ہونے سے پہلے تیر تھا. لیکن علی اصغر ایک واحد ایسا شہید ہے، نہ تلوار نہ نیزہ نہ بھالا، لیکن پھر بھی جو ہے لشکر شکست. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ہتھیار تھے جناب علی اصغر کے پاس. 2 ہتھیار تھے، ایک تبسم تھا اور ایک سوکھی ہوئی زبان تھی. ایک تبسم تھا
سخت ایک سوکھی ہوئی زبان تھی. یہ دو ہتھیار ایسے جناب علی اصغر کے پاس سے نکلے کہ لشکر ظالم جو ہے دیکھ کر منہ پھیرنے لگا اور اپنے آپ کو شکست کھا گیا. تو یہ ہے جناب علی اصغر کے. اگر پوری رات جناب علی اصغر کے فضائل بیان کریں تو ایک قطرہ بھی فضائل بیان نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہم اسی عبادت کو مختصر اسی انداز میں ختم کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، جو مومنین لا ولد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما. پروردگارہ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً جناب علی اصغر کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً جناب روضہ جناب زینب کبریٰ اور جناب سکینہ بنت حسین و بابو صغیر کی حفاظت فرما. پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار